اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں مدینہ کے بعض مقدس مقامات کی توضیح دیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جس مقام کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کریں وہ مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء کے بارے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن میں کلام کو ذکر کروں تو سورہ توبہ کی 108ویں آیت میں پروردگار فرماتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، یہ وہ مسجد ہے کہ جس کو تقوی، جس کی بنیاد ہے، جس کی اساس تقوی ہے۔ دیکھا جائے تو تمام مساجد کی اساس بنیاد یقیناً تقوی ہی ہوتی ہے۔ جو مسجد تعمیر کرنے والا ہے وہ یقیناً مسجد اللہ کا گھر خلوص ہی سے تعمیر کرتا ہے، لیکن بعض ایسی مسجدیں کہ جس کے بارے میں پروردگار اپنے کلام میں ذکر کر دے وہ مسجد قباء ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار فرمائے کہ اس کی اساس تقوی پر ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے پاس معصومین علیہ السلام سے روایات موجود ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں من اتا مسجد قباء فصلی فیہ رکعتین، کہ جو بھی مسجد قباء میں آیا اور وہاں پر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی رجع بعمرۃ، وہ ایک عمرے کا ثواب لے کر وہاں سے جائے گا۔ 2 رکعت نماز جو بھی مسجد قباء میں ادا کرے پروردگار عالم اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ مسجد قباء کے بعد ایک اور مسجد کا اگر ذکر کریں کہ جو مدینہ منورہ میں موجود ہے وہ مسجد شجرہ ہے۔ مسجد شجرہ ایک ایسی مسجد کہ جو میقات بھی ہے۔ اس مسجد کا اگر تاریخ کو بیان کیا جائے تو وہ مسجد ہے کہ جہاں پر ایک شجرہ، ایک درخت موجود تھا کہ جب رسول خدا مکہ کی جانب تشریف لے گئے تو یہاں سے احرام باندھا ہے، یہاں سے احرام باندھا، اسی شجرہ کے، اسی درخت کے مقام پر ایک مسجد کو تعمیر کر دیا گیا کہ جو مسجد شجرہ ہی کے نام سے معروف ہو گئی۔ آج بھی اگر کوئی مدینہ سے مکہ جانا چاہتا ہے، وہ عمرہ مفردہ کے لیے جانا چاہے یا عمرہ تمتع کے لیے جانا چاہے، جہاں سے احرام باندھتا ہے وہ یہی مسجد ہے، مسجد شجرہ کے، جہاں پر وہ احرام باندھ کر مکہ کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ ایک اور مسجد کے جو مدینہ میں موجود ہے وہ مسجد غمامہ ہے۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں پر جب خشک سالی ہو گئی اور بہت عرصے تک رسول خدا کی موجودگی کے باوجود مدینہ میں ابر رحمت اور باران رحمت نازل نہ ہوئی تو اہل مدینہ رسول خدا کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اے رسول خدا، کس طرح سے ممکن ہے کہ آپ مدینہ میں موجود ہوں اور مدینہ بغیر پانی کے رہ جائے، بغیر رحمت یا باران رحمت کے رہ جائے۔ رسول خدا ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر تشریف لے گئے کہ یہی مسجد غمامہ کے مقام پر تشریف لے گئے کہ جو مسجد نبوی کے قریب ہی ہے۔ وہاں پر جا کے نماز استسقاء کو ادا کیا اور پروردگار سے نبی اکرم نے دعا کی۔ ابھی دعا مکمل نہ ہوئی تھی کہ ابر کرم مدینہ کا رخ کر لیے اور باران رحمت وہاں پر نازل ہونے لگی۔ وہ مسجد کہ جہاں پر نبی اکرم نے یہ نماز پڑھی اس کو مسجد غمامہ کہتے ہیں۔ ایک اور مسجد کے جو مقدس مساجد میں سے ہے مدینہ کے، وہ مسجد فتح ہے۔ یہ مسجد فتح غزوہ احزاب اور خندق کے مقام پر موجود ہے۔ وہ کہ جو قرآن بھی اس واقعے کو نقل کرتا ہے کہ جب سارے مکہ والوں نے اکٹھے ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور سارے قبائل اکٹھے ہو کر یلغار کی انہوں نے مدینہ والوں پر، تو رسول ختمی مرتبت نے اپنے اصحاب سے مشورہ لیا، جہاں پر حضرت سلیمان محمدی نے رسول خدا کو مشورہ دیا کہ جب ہمارے پاس فارس میں اس طریقے سے سب مل کر حملہ کرتے تھے تو ہم خندق کھود لیتے تھے۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر خندق کو کھودا گیا اور خندق کو کھودنے کے بعد ایک طرف تمام احزاب یعنی تمام جماعتیں، تمام قبیلے کے جو مکہ سے یلغار کرنے کے لیے مدینہ پر آئے تھے وہ اسی مقام پر رہ گئے اور مدینہ کی جانب رسول خدا نے خود کو اپنے اصحاب کو سیکیور کر لیا۔ یہ مسجد فتح وہاں جہاں پر خندق کھودی گئی تھی وہاں پر موجود ہے، اور اس کو مسجد فتح اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر غزوہ احزاب میں رسول خدا خود موجود ہوا کرتے تھے، جہاں سے تمام اس جنگ کو معائنہ کیا کرتے تھے اور دستور دیا کرتے تھے، احکام جاری کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اسی مسجد فتح کے مقام پر یا پھر اسی احزاب کے مقام پر اور بھی مسجدیں موجود ہیں کہ جس میں مسجد حضرت سلیمان محمدی موجود ہے، مسجد امیر المومنین موجود ہے، مسجد حضرت زہرا موجود ہے، مسجد فتح موجود ہے، اور یہ وہ تمام مسجدیں کہ جو اسی مقام پر موجود ہیں۔
یعنی وہ مسجد کے جہاں پر مسجد امام علی علیہ السلام ہے، اس کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے عامر ابن عبد ود کے سر کو تن سے جدا کیا تھا، کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ وہ علی کی ایک ضربت کے جو خندق کی جنگ میں تھی وہ ثقلین کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر امیر المومنین کی تلوار چلی اور اسلام کو پروردگار نے فتح نصیب کی ہے۔ مقدس مقامات، وہیں پر حضرت زہرا کا مصلی بھی موجود ہے، وہیں پر حضرت سلمان فارسی کی بھی نام سے مسجد موجود ہے کہ جو مسجد حضرت سلمان ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسجد کے جہاں پر قبلہ پروردگار نے تبدیل کیا، مسجد ذو قبلتین کہلاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر رسول خدا ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے اصحاب کے ساتھ نماز کو ادا کر رہے تھے تو پروردگار کی یہ آیت نازل ہوئی کہ جو سورہ بقرہ کی 144ویں آیت ہے۔ پروردگار اس میں فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب ہم بار بار آپ کے آسمان کی طرف چہرے کو اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ہم آپ کے لیے قبلے کو پھیر دیتے ہیں اور ایسا قبلہ بناتے ہیں کہ جس سے آپ راضی ہیں، تَرْضَاهَا کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں، جو آپ کی پسند کا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ، اب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کریں۔ اس سے پہلے مسلمان رسول خدا ختم مرتبت کی اقتداء میں بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز کو ادا کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ حکم آیا تو اس کے بعد رسول خدا نے نماز ہی کے دوران قبلہ کو تبدیل کیا۔ اور یہ 15 شعبان 2 ہجری کا واقعہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور رسول خدا نے بیت المقدس سے اپنے رخ کو مسجد الحرام کی جانب کیا، اور پروردگار نے رسول خدا کے اس رضایت کو اسی آیت میں سورہ بقرہ کی 144ویں آیت کے اندر بیان بھی کیا ہے۔ بس یہ مسجد جو مدینہ میں موجود ہے یہ مسجد ذو قبلتین کہلاتی ہے۔ ذو قبلتین کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس مسجد میں دونوں قبلوں کی جانب نماز پڑھی گئی ہے۔ نماز کا آغاز بیت المقدس کی جانب ہوا اور نماز کا اختتام پروردگار کے حکم سے بیت الحرام کی طرف ہوا، مکہ کی جانب ہوا۔ یہاں پر جب فضیلت بھی امیر المومنین بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس نے رسول کے پیچھے دونوں قبلوں کی جانب نماز پڑھی ہے۔ تو یقیناً باقی تمام ممکن ہے کہ متحیر ہو گئے ہوں، لیکن کس طریقے سے امیر المومنین نے رسول خدا کی اقتداء کی اور وہی نماز دونوں قبلوں کی جانب ادا کی ہے۔ ایک اور مقام کے جو جنت البقیع کے نام سے معروف ہے، یہ وہ قبرستان ہے جو مسلمانوں کا پہلا قبرستان شمار ہوتا ہے۔ یہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی واقع ہے۔ اگر ہم لوگ اس جنت البقیع قبرستان میں داخل ہوں تو داخل ہوتے ہی دائیں ہاتھ پر جو 4 قبور ایک ساتھ دکھائی دیتی ہیں، وہ آغاز سے اپنے اختتام تک چاروں جو قبور ہیں وہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی قبر ہے، اور دوسری قبر امام زین العابدین علیہ السلام کی، تیسری قبر امام باقر علیہ السلام کی، اور چوتھی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے۔ اگر اسی قبر کے اوپر کی جانب نگاہ کریں تو وہاں پر ایک اور قبر موجود ہے کہ جو حضرت عباس ابن عبد المطلب کی قبر ہے، اور اسی کے لاحقے میں ایک اور قبر موجود ہے کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی قبر موجود ہے۔ اگر کچھ آگے بڑھیں تو دائیں جانب کچھ اور قبور ایک خاص احاطے میں دکھائی دیتی ہیں کہ جو امہات المومنین کی قبریں ہیں۔ اس کے علاوہ اسی جنت البقیع میں عقیل ابن ابی طالب اور عبداللہ ابن جعفر طیار کی بھی ایک خاص اسی طرح سے حصار کی گئی دیوار میں 2 قبریں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جنت البقیع میں اور بہت سارے اصحاب کی قبریں موجود ہیں۔ فرزند رسول خدا حضرت ابراہیم کی قبر موجود ہے، حلیمہ سعدیہ کی، ام البنین مولا عباس کی والدہ سلام اللہ علیہا کی قبر موجود ہے، اور متعدد اصحاب اور شہداء کی قبریں بھی اسی قبرستان میں موجود ہیں۔ ایک مقدس قبرستان کے جہاں پر معصومین علیہ السلام کی لحود موجود ہوں، مومنین وہاں پر زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور معصومین کی زیارت کو انجام دیتے ہیں۔ ایک اور مقام کے جو مدینہ میں موجود ہے وہ مقام احد ہے۔ مقام احد کے جہاں پر جنگ احد واقع ہوئی ہے، یعنی وہ جنگ کہ جہاں پر رسول خدا خود سے اس میں شریک ہیں، پس یہ غزوہ ہے،
اور اس میں شریک ہونے کے بعد کچھ مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے یا پھر یہ کہا جائے کہ جلد بازی کی وجہ سے رسول خدا کے اس فرمان کا اعتنا نہ کرنے کی وجہ سے وہاں پر مسلمانوں کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے جو مجاہدین تھے جو رسول خدا کے ساتھ تھے ان کو وہ شہید ہوئے، کہ من جملہ ان میں سے رسول خدا کے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب، ان کی شہادت وہیں پر ہے، اور رسول خدا ہی کے حکم سے وہیں پر مقام احد ہی پر ان کی تدفین بھی ہے۔ تو وہاں پر حضرت حمزہ کے ساتھ حضرت عمر ابن جمیح کی قبر، حضرت سہل ابن قیس کی قبر، اور بھی اور اصحاب کے جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، وہیں پر رسول خدا کے حکم کے مطابق ان کی قبور بھی وہیں پر رکھی گئی۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ حضرت حمزہ کی قبر وہاں پر 41 سال کے بعد مدینہ میں سیلاب آتا ہے، کہ جس کی وجہ سے حضرت حمزہ کی قبر میں شگاف پیدا ہوتا ہے۔ اہل مدینہ نے دیکھا کہ حضرت حمزہ کا بدن بالکل ایسے ہی تر و تازہ اپنے کفن میں موجود، اپنے لباس میں موجود، اسی قبر میں موجود تھا کہ جس طرح سے ابھی ان کی تدفین کی گئی ہو۔ مقام احد کی ایک اور اگر فضیلت کو بیان کیا جائے تو جہاں پر ساروں نے رسول خدا کو قتل کرنے کے لیے یلغار کی ہے، وہیں پر امیر المومنین اور رسول خدا کے چند اصحاب رسول خدا کا گھیراؤ کر لیتے ہیں اور رسول خدا کا دفاع کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ امیر المومنین جنگ کرتے کرتے ان کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے۔ رسول خدا سے کہا کہ اے رسول خدا میری تلوار ٹوٹ گئی۔ رسول خدا نے زمین سے ایک لکڑی کی ٹہنی اٹھا کر امیر المومنین کے ہاتھ میں دی۔ امیر المومنین نے اس ٹہنی سے جب جنگ کرنا شروع کی، جب ٹہنی ٹوٹ گئی، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے رسول خدا سے کہیں کہ اے رسول خدا آپ کے دفاع میں میری ٹہنی بھی ٹوٹ گئی ہے، اس سے پہلے کہ رسول خدا سے کہیں ایک ہاتف کی آواز آتی ہے اور وہاں سے ذوالفقار نازل ہوتی ہے۔ امیر المومنین کو پروردگار ذوالفقار عطا کرتے ہیں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی صدا کے ساتھ، اور وہ ذوالفقار ایسی کہ جو 7 نسلیں دیکھ کر پھر امیر المومنین کے ہاتھوں سے چلنا شروع کرتی ہے۔ وہ جو پروردگار نے حدید کو، وہ جو ذوالفقار کو نازل کیا، وہ بھی اسی مقام احد میں نازل کیا۔ اس کے علاوہ مدینہ میں اور بھی بہت مقدس مساجد موجود ہیں، کہ جس میں مسجد امام علی ہے، مسجد بلال حبشی ہے، اور مقامات کے جہاں پر بیت الحزن موجود ہے، وہ مقام کے جہاں پر بی بی جا کر اپنے بابا کے وصال کے بعد گریہ کیا کرتی تھیں۔ باغ حضرت سلمان محمدی کہ جہاں پر رسول خدا امیر المومنین کے ساتھ تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھوں سے وہاں پر کھجوروں کے درخت لگائے اور حضرت سلمان کو وہاں سے لے آئے۔ لیکن ابھی ان تمام آخری جو آثار آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں ان کو منہدم کیا گیا، ان کو مسمار کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہاں پر کوئی اس طرح سے موجود نہیں ہے کہ جہاں پر جا کے دیکھا جا سکے کہ ہاں یہی وہ مقام ہے کہ جو بیت الحزن ہے، کہ جو امیر المومنین نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے مقرر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو مدینہ میں وہ تمام صدائیں موجود ہیں کہ جو پروردگار کی آیات کی صدا ہو، یا پھر آخر میں بی بی زہرا کی صدا ہو، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اے میرے بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر وہ روشن دنوں پر ٹوٹتے تو وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ مدینہ منورہ ایک ایسا مقدس مقام کہ جہاں پر ہر زمین پر نقش پائے رسول خدا ہوں، نقش پائے معصومین علیہم السلام ہوں۔ انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے اور خداوند تبارک و تعالی ہمیں وہاں سے بہترین کسب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔